نہیں ہے. اچھا اسی میں ایک اور بات بھی ہے, کچھ لوگ اخلاق کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں, بہت ہی اچھے اخلاق, یقیناً بہت اچھے اخلاق ہونے چاہیے, لیکن نارمل ہونا چاہیے انسان کو اس میں بھی, سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو بہت زیادہ اچھے اخلاق ہو گئے نا, یہ کوئی افورڈ نہیں کر سکتا اس زمانے میں. اللہ میاں نے انسان کو غصہ دیا ہے, کسی کام کے لیے دیا ہے نا, یا بلا وجہ دے دیا؟ بولو بھائی, کیوں غصہ دیا ہے؟ غصے میں انسان میں ایک انرجی آ جاتی ہے, وہ اپنے اوپر ظلم ہونے سے, کمزور ہونے کے باوجود طاقت آ جاتی ہے اس میں, اور سامنے والا طاقتور ہونے کے باوجود اس سے ڈرنے لگتا ہے. سامنے والا طاقتور ہونے, غصے میں نا جب آپ مظلوم ہوتے ہو, انرجی پیدا ہو جاتی ہے آپ کے اندر, سامنے والا ڈر جاتا ہے, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یہ نیچرل ہے, یہ اللہ نے آپ کے اندر آپ کے ڈیفenس کے لیے رکھا ہے. بعض حضرات اتنا اخلاق پہ بیان کرتے ہیں, اتنا زیادہ بیان کرتے ہیں کہ پریکٹیکل لائف میں اس اخلاق کو افورڈ کرنا ممکن نہیں ہوتا. کیوں قرآن کہہ رہا ہے؟ اچھا میاں بیوی کے حقوق میں بھی بعض دفعہ بہت زیادہ غلو کیا جاتا ہے, بہت زیادہ. بیلنس دیکھو, اس امت کی خاصیت پتہ ہے کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اللہ کہتے ہیں ہم نے تم کو بیلنس امت بنایا ہے, اعتدال. نہ ایسے اخلاق کے عیسائیوں کی طرح کہ ایک تھپڑ مارو تو دوسرا گال آگے کر دو. اللہ میاں نے کہا ہے کہ ایک تھپڑ مارا ہے تو تمہارے لیے جائز ہے کہ تم بھی اسی اسپیڈ کے ساتھ جتنی انگلیاں اس نے تمہارے گال مبارک پہ چپکائی ہیں, بالکل اسی اسپیڈ کے ساتھ تم بھی اپنی انگلیاں اس کے گال پہ چپکا سکتے ہو. پورا ادھار اگر نہ رکھو تو یہ تمہارے لیے یہ بھی جائز ہے. اب اس میں اس کا نہیں ہے کہ وہ اس کے دل پہ کیا گزرے گی, وہ کافر نہ ہو جائے, وہ اس کا ہیڈ ایک ہے. کیوں ہو رہا ہے بھائی تو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت بڑا بادشاہ تھا, پتہ نہیں کون تھا, کسی کنٹری کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, اس نے کسی ادنا سے صحابی کے ساتھ کوئی زیادتی کر لی. حضرت عمر نے فرمایا قصاص لیں گے تم سے, بدلہ ہے بھائی اس کا. اس نے کہا میں اتنا بڑا آدمی, انہوں نے کہا بھائی جتنے بھی بڑے ہو. وہ مرتد ہو کے بھاگ گیا. اب ہمارے یہاں کچھ صوفی مزاج لوتے نا, کہتے دیکھو یار معاف کر دیتے اچھا تھا, اتنا بڑا آدمی مرتد ہو گیا, معاف کر دیتے. بھائی وہ کرنا اس کا کام ہے جس کے ساتھ ظلم کیا ہے, وہ معاف کرے, اس کو یہ بھی اختیار ہے, نہ کرے اس کو یہ بھی اختیار ہے. اس کا مرتد ہونا نہ ہونا یہ ایسا عمل نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہم اس کے ساتھ شریعت میں رعایت کر دیں گے. ہم شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے کسی کے اسلام کو بچا سکتے ہیں, شرعی حدود سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. لوگ مجھ سے کہہ رہے ہوتے ہیں میری بیوی خودکشی کی دھمکی دے رہی ہے اگر میں دوسری شادی کروں, تو میں ان سے کہتا ہوں یہ تمہارا ہیڈ ایک ہے, ٹینشن کتنی تم برداشت کر سکتے ہو, لیکن اگر وہ خودکشی کر لے گناہ تمہیں نہیں ہوگا, یہ ذہن میں رکھنا, گناہ نہیں ہوگا. اس کو حرام موت کا گناہ ضرور ہوگا, تمہیں گناہ نہیں ہوگا. تمہیں جب ہوگا جب تم بھی ٹینشن میں آ کے خودکشی کر لو. ایک اپنے اندر نا ایک کوالٹی پیدا کرو, کسی کے رونے سے کبھی متاثر نہ ہو. جس نے یہ کوالٹی پیدا کر لی نا, لوگ تو کہیں گے سخت دل, پتھر, سمجھ رہے ہو. ہمیشہ کسی پہ ترس کھاؤ دلائل کے تجزیے کے بعد, پھر فیصلہ کرو کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. کبھی کسی کی چیخو پکار سے, رونے دھونے سے اور جذباتی پن سے کبھی متاثر نہ ہو. ہماری قوم نعروں سے, جذباتی باتوں سے, جذباتی تقریروں سے, رونے دھونے سے بہت متاثر ہوتی ہے. یار زبردست, یہ ہے ایک نمبر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میرے سامنے جب کوئی آ رہا ہو نا, ظلم سنا رہا ہو اور رو رہا ہو, میرا دل لگتا ہے اس کو ایک چماٹ ماروں کھینچ کے. مارتا نہیں ہوں لیکن دل کیا کرتا ہے, جو بات ہے نا ٹو دا پوائنٹ, 2 اور 2 4 کی طرح بتا, فالتو ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس.